لوگ کسی چیز کے بارے میں سنتے ہی فوراً اس کی خواہش کیوں کرنے لگتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک خوبصورت فارسی کہاوت ہے جو گلستان سعدی میں ملتی ہے۔ اس کے مصنف سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی میٹھے پانی کا چشمہ ہوتا ہے وہاں انسان، پرندے اور چیونٹیاں سب جمع ہو جاتی ہیں۔ یعنی جہاں کشش ہوتی ہے وہاں مخلوق اپنی فطرت کے مطابق کھینچی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم نکتہ ہے، انسان بھی جانوروں کی طرح اکثر اسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اسے فوراً اچھی لگتی ہے، اور جیسے جانور ہر چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ویسے ہی انسان کے لیے بھی ہر کشش مفید نہیں ہوتی۔ بعض اوقات جو چیز ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اب اس کو علم اور تعلیم کے تناظر میں سمجھیں۔ آپ کسی تعلیم یا نظریے کے بارے میں سنتے ہیں اور وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ فوراً سوچتے ہیں کہ مجھے اس سے رابطہ کرنا چاہیے، ابھی اسی وقت اپنی سہولت کے مطابق۔ لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں غلطی پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ علم آپ کی شرائط پر آپ کو فائدہ دے گا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کسی بھی تعلیم کی قدر تب ظاہر ہوتی ہے جب آپ خود کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں، صحیح طریقے سے، صحیح وقت پر اور صحیح حالات میں۔ اگر یہ ہم آہنگی پیدا نہ ہو تو صرف رابطہ قائم کرنا بے فائدہ رہتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے، مچھلی بھی سمندر میں رہ کر صرف ایک حد تک ہی پانی پی سکتی ہے۔ اس کو مزید آسان مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی کتاب خرید لیتے ہیں، ریکارڈنگ سن سکتے ہیں یا استاد رکھ لیتے ہیں۔ آپ بظاہر کہیں بھی کسی بھی وقت سیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ بنیادی شرائط ضروری ہوتی ہیں۔ آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے نہ ہوں، بہت زیادہ بھوکے نہ ہوں، آپ ایک مناسب جگہ پر ہوں، بارش میں کھڑے نہ ہوں، آپ کے پاس ضروری وسائل ہوں جیسے بجلی، لیپ ٹاپ یا پڑھنے کی صلاحیت۔ ایک عام انسان ان باتوں کو زبان سیکھنے جیسے سادہ عمل میں تو سمجھ لیتا ہے، کیونکہ وہ اس عمل کو خود ترتیب دیتا ہے۔ لیکن جب بات اعلیٰ علم یا گہری بصیرت کی آتی ہے تو وہ انہی اصولوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہاں بھی مخصوص حالات، ذہنی کیفیت اور تیاری کی ضرورت ہے۔ اصل سیکھنا یہ ہے کہ آپ سیکھنے کے عمل کو سمجھیں۔ آپ اپنے مفروضوں کا جائزہ لیں، آپ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں، کیسے سیکھنا چاہتے ہیں، اور کیا آپ واقعی اس کے لیے تیار ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ رک جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سوچ پر سوال اٹھانا نہیں چاہتے۔ اسی لیے ہم لوگ اپنی کہانیوں میں ملا نصر الدین کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ہنسی خوشی یہ دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی ہی غلط فہمیوں میں پھنسے رہتے ہیں اور سیکھنے کے اصل راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔